بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم علم النحو فصل نمبر 23 کو پڑھیں گے، 23 کو، جس میں ہم حروف غیر عاملہ کو پڑھیں گے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے جو حروف پڑھے تھے وہ عمل کرتے تھے کسی نہ کسی طرح سے، کہ کبھی وہ جزم دیتے تھے، کبھی وہ نصب دیتے تھے، کبھی وہ جر دیتے تھے، لیکن اب ایسے حروف ہیں جو کہ جملے میں کوئی عمل ہی نہیں کرتے، یعنی ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو اس فصل کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کو آسان بنائے، ٹھیک ہے۔ فصل کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس حروف غیر عاملہ ہیں، تو ان کی ڈسکرپشن کیا ہے کہ حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں۔ ہمارے پاس جو حروف غیر عاملہ ہیں وہ کتنی قسمیں ان کی؟ 16 ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ حروف تنبیہ، الا، اما، ہا۔ یہ حروف جملے پر آتے ہیں مخاطب سے غفلت دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ حروف تنبیہ ہے۔ تنبیہ کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز سے غفلت کو دور کرنے کے لیے، یعنی اس کو ہوش میں لانے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف تنبیہ ہیں جو جملے پر مخاطب کو جو ہے ہوش میں لانے کے لیے، یعنی کہ تنبیہ کے لیے، غفلت دور کرنے کے لیے بیسیکلی آتے ہیں۔ جیسے الا زید قائم، الا سن لو، جان لو کہ زید کھڑا ہے۔ اما امر نائم، جان لو کہ آگاہ ہو جاؤ کہ امر سونے والا ہے۔ ہا انا حاضر، جان لو کہ انا حاضر، میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ ان تمام الفاظوں میں کیا ہوئے ہیں؟ آگاہی اور غفلت کو دور کرنے کے معنی یعنی پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہمارا یہ تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے حروف ایجاب، تو اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ حروف ایجاب تو نعم، بل، بلا، اجل، ای، جیدی، یہ تمام الفاظ ہمارے پاس حروف ایجاب کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں دیکھیے۔ اور انا، نعم، بلا، اجل، ای، جیدی اور انا، یہ حروف تصدیق کے بھی کہلاتے ہیں، حروف تصدیق بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان سے تصدیق ہوتی ہے نا کہ زید کھڑا ہے، جی ہاں، نعم، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ زید کے کھڑے ہونے کی تصدیق ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے کیا کہلاتے ہیں؟ یہ حروف اعجاب کہلاتے ہیں، اور یہ حروف تصدیق یعنی صداقت بیان کرنے والے حروف بھی کہلاتے ہیں۔ تو نعم کے بارے میں اب بتایا کہ نعم پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے، خواہ وہ بات نفی میں ہو یا اس بات میں، یعنی نعم جو ہے وہ مطلقاً تصدیق کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نعم جو ہے وہ مطلقاً کس کے لیے آتا ہے؟ تصدیق کے لیے آتا ہے، خواہ وہ پہلی بات جو ہے نفی والی ہو یا پھر اس بات والی ہو۔ جیسے کہ آپ کو مثالوں سے سمجھ آئے گا، جیسے کوئی کہے کہ ما جاء زید، زید نہیں آیا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نعم، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس جملے میں کیا تھا کہ بات کی جو ہے نفی تھی کہ زید نہیں آیا، کیونکہ بات کا اس بات کیسے ہوتا ہے کہ زید آیا، لیکن اس میں نیگیٹو جملہ تھا کہ زید نہیں آیا، تو نعم جو ہے وہ مطلقاً جو ہے اس کے تصدیق کے لیے آیا، یعنی اس کے جواب میں کیا کہا ہم نے؟ نعم، جی ہاں، یعنی زید نہیں آیا، پچھلی بات کی تصدیق کر دی، ٹھیک ہے۔ یعنی ما جاء زید، اس کا کیا مطلب ہے؟ ما جاء زید، مقرر جو ہے مخاطب یہی کہہ رہے ہیں ما جاء زید، نعم کا مطلب یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جب کہا جائے ذہب عمرو، اسی طرح کی مثالیں، ذہب عمرو کہا جائے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نعم، یعنی ذہب عمرو، یعنی ذہب عمرو۔ ذہب عمرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امر گیا، ذہب کا مطلب گیا، اور امر کا مطلب امر، یعنی امر گیا۔ تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں جو ہے نا جملے میں اس بات تھا، اور اس کی تصدیق کے لیے کیا آیا؟ نعم، یعنی کسی نے آپ سے پوچھا امر گیا، آپ نے کہا نعم، جی ہاں، یعنی پہلی بات کی تصدیق کے لیے آیا۔ تو پتہ چلا کہ نعم جو ہے وہ مطلقاً تصدیق کے لیے آتا ہے، خواہ پہلی بات منفی ہو یا پھر مثبت ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بلا، بلا منفی کے اس بات کے لیے آتا ہے، منفی کے اس بات کے لیے آتا ہے کہ کوئی بات منفی ہو اور آپ اس کو پازیٹیو کر کے بتائیں، کوئی نیگیٹو چیز تھی اس کو پازیٹیو کر کے بتائیں، تو اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ بلا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ روحوں نے قالوا بلا، ان سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو دیکھیے پہلے جملے میں الست بربکم، لیسا جو ہے فعل ناقص، اس میں نہیں کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی نہ ہونے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ کیوں نہیں، یعنی اس جملے میں کیا ہوا؟ پہلے جملے میں نفی تھی اور دوسرے جملے میں اس بات ہے، تو یہ صادق آ گئی اس بات پہ کہ منفی کے اس بات کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں نفی تھی اور اس کا اس بات اس جملے سے ہوا، تو یہاں کیا استعمال کیا گیا؟ بلا استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ای مثل نعم کے ہے، ای جو ہے ہمارے پاس حروف اعجاب میں سے وہ مثل نعم کے، نعم کی طرح ہے۔ کیسے؟ نعم کے ہے، لیکن اتنا فرق ہے کہ استفہام کے بعد قسم کے ساتھ آتا ہے،
نام کی طرح ہے، جیسے نام میں مطلقاً کیا ہوتی تھی؟ تصدیق ہوتی تھی، تو ای میں بھی تصدیق ہوگی۔ البتہ فرق کیا ہے کہ استفہام کے بعد قسم کے ساتھ آتا ہے۔ جب استفہام کے لیے آئے گا تو استفہام کے بعد قسم کے ساتھ آتا ہے، قسم لانا ضروری ہو جائے گا، جبکہ ہمارے پاس نام میں ایسی کوئی قید نہیں تھی۔ نام میں ہم سمپل سے جواب دے سکتے تھے، لیکن ای میں کیا ہے؟ ای بالکل نام کی طرح ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ ای میں استفہام کے ساتھ جو ہے قسم کا ذکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے اقامہ زیدن، کیا زید کھڑا ہے، اس کے جواب میں کہا جائے گا ای واللہ، ٹھیک ہے، کیا کہا جائے گا؟ ای واللہ، یعنی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے، ای واللہ، اللہ کی قسم۔ تو اس میں بھی کیا ہوا ہے؟ مطلقاً جو ہے نا اس کی کیا ہوئی ہے؟ تصدیق ہوئی ہے۔ اقامہ زیدن، اقامہ زیدن میں کیا کہہ رہے تھے؟ کیا زید کھڑا ہے، مطلقاً ہم نے کہہ دیا ای واللہ، یعنی کہ اس بات کی تصدیق کی ہے، لیکن البتہ یہاں فرق کیا آ گیا کہ واللہ یعنی کہ قسم کا ذکر کرنا ضروری ہو گیا۔ اجل جیری بھی مثل، اجل جیری بھی مثل نام کے ہیں، لیکن ان کے ساتھ قسم ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کس کی طرح ہے؟ نام کی طرح ہے، لیکن ان میں قسم کو استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ ای میں کیا تھا؟ قسم کو استعمال کرنا ضروری تھا، واللہ کہنا ضروری تھا، لیکن یہاں پر جو اجل اور جیری ہیں، اس میں قسم کو استعمال کرنا، قسم کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ انا بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس کا استعمال کم آتا ہے۔ انا بھی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ کم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حروف تفسیر ہے ہمارے پاس۔ حروف تفسیر دو ہیں، ای اور ان، جیسے جاءنی زیدن ای ابو کا۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں دیکھیے ای، اور یہاں پر دو لفظ ہیں ہمارے پاس، ای اور ان، یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ یعنی تفسیر بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی پچھلی بات کی مزید وضاحت کے لیے آتے ہیں۔ جیسے جاءنی زیدن، آیا میرے پاس زید، ای ابو کا یعنی تمہارے والد، آئے میرے پاس زید یعنی کہ تمہارے والد، ٹھیک ہے، یعنی کہ زید کی مزید تفسیر کی ہے کہ زید تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ والے زید آئے جو تمہارے والد ہیں، ای ابو کا تمہارے والد، جاءنی زیدن، آئے میرے پاس زید، ای ابو کا یعنی تمہارے والد، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ نادیناہ ان یا ابراہیم، یعنی نادیناہ بلفظ ہوا قولنا، ہم نے پکارا بلفظ، لفظ سے، ہوا قولنا جو کہ ہمارا قول تھا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کس کام کے لیے آیا؟ تفسیر بیان کرنے کے لیے آیا، یعنی ہم نے اسے پکارا این یا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم۔ ہمارا قول، ہمارا جو پکارنا تھا نادیناہ، ہم نے پکارا اسے بلفظ، لفظ سے، ہوا قولنا جو کہ ہمارا قول تھا، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ تو اس میں ان جو ہے کس کام کے لیے آیا ہے؟ تفسیر بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو دو لفظ پڑھے ہم نے، ای اور ان جو ہے کس کام کے لیے آتے ہیں؟ تفسیر، وضاحت کے لیے آتے ہیں، مزید کھول کر بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیے حروف مصدریہ ہیں۔ حروف مصدریہ تین ہیں، ما، ان اور انا۔ حروف مصدریہ جو ہے نا ہمارے پاس، یعنی کہ کسی فعل کو مصدر کے معنوں میں کر دینے والے حروف ہمارے پاس تین ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ما ہیں، ان ہے اور انا ہے۔ ما اور ان فعل کو مصدر کے معنی میں بدل دیتے ہیں، جیسے ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ٹھیک ہے۔ ما اور ان کیا کرتے ہیں؟ فعل کو مصدر کے معنوں میں بدل دیتے ہیں، فعل اصل میں تھا لیکن اس کو بدل دیا مصدر کے معنوں میں، جیسے کہ ضاقت علیہم الارض، تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، بوجہ کشادہ ہونے کے، ای بروح بہا یعنی اس کے کشادہ ہونے کے باوجود کیا ہوئی؟ زمین ان پر تنگ ہو گئی، یعنی ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ تو رحبت اصل میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا، لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ مصدر کے معنوں میں ہو گیا، کیونکہ یہاں پر ما مصدریہ استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ما حرف مصدر ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ فعل کو مصدر کے معنوں میں کر دیتا ہے، اسی وجہ سے رحبت جو فعل واحد مؤنث کا صیغہ تھا، یہ کیا ہو گیا؟ مصدر کے معنوں میں ہو گیا، ای بروح بہا یعنی اس کے کشادہ ہونے کے باوجود۔ وَأَعْجَبَنِي أَنْ ضَرَبْتَ، مجھے تعجب میں ڈالا، ان ضربتا تمہارے مارنے نے، ای ضربو کا تمہارے مارنے نے، صحیح ہے، یعنی کہ مجھے تعجب میں کس نے ڈالا؟ تمہارے مارنے میں۔ اصل میں ضربتا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے؟ مصدر کی تعویل میں ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ان حرف ناصبہ موجود ہے۔ انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے بلغنی انا زیدن نائمن، مجھے خبر پہنچی زید کے سونے کی، ای نومہ یعنی اس کے سونے کی۔ یہاں پر بھی کیا ہوا؟ زیدن نائمن، یہ اصل میں یہ جو ہے مصدر کی تعویل میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، مصدر کے معنی اس میں پیدا ہوئے ہیں انا حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے۔
اس کے بعد ہمارے پاس حروف تحزیز ہیں، ٹھیک ہے. تحزیز جو ہے کس کے لیے آتا ہے؟ ابھارنے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، اور کبھی ملامت کے لیے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. دیکھیں حروف تحزیز، حروف تحزیز 4 ہیں، اللہ، ہلا، لوما، لولا، ٹھیک ہے. حروف تحزیز کتنے؟ 4 ہیں، اللہ، ہلا، لوما، لولا. یہ حروف اگر مضارع پر آئیں تو ابھارنا اور رغبت دلانا مقصود ہوگا. مضارع پر جب آئیں گے تو کیا مقصود ہوگا؟ رغبت دلانا اور ابھارنا، ٹھیک ہے. جیسے حلا تصلی، تم کیوں نماز نہیں پڑھتے. صحیح ہے. اس جملے میں کیا ہوا؟ حلا تصلی، تم کیوں نماز نہیں پڑھتے. اس میں رغبت دلائی گئی ہے کہ تم نماز پڑھو، ٹھیک ہے. اور اسی لیے ان کو حروف تحزیز کہتے ہیں، کیونکہ تحزیز کے معنی ابھارنا اور رغبت دلانا ہے، ٹھیک ہے. تحزیز کیوں کہہ رہے ہیں حروف تحزیز؟ کیونکہ تحزیز کے معنی ہیں رغبت دلانا اور ابھارنا، اسی وجہ سے ان کو حروف تحزیز کہتے ہیں. البتہ یہ یاد رکھیے گا جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوں گے تو یہ تحزیز یعنی ابھارنے اور رغبت دلانے کے معنی دیں گے. اور اگر یہ ماضی پر داخل ہوں تو ان سے مخاطب کو ندامت دلانا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ ماضی پر داخل ہوں گے اس وقت کیا ہوگا؟ ان سے جو ہے ندامت دلانا مقصود ہوگا. اس میں ایک قاعدہ، ایک لاجک آپ یوں سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں جو کام ابھی نہیں ہوا یعنی آنے والے وقتوں میں ہونے والا ہے تو اس پر ظاہر ہے کہ اس پر رغبت دلائی جا سکتی ہے اور اس پر ابھارا جا سکتا ہے. لیکن جو کام ہو گیا اس پر کیسے رغبت دلائی جا سکتی ہے، ابھارا جا سکتا ہے. اسی لیے وہاں پر کیا ہوگا؟ ملامت کے معنی مراد ہوں گے. صحیح ہے. ایک لاجک، یہ منطق ہے، آپ کو شاید سمجھ آ جائے تو اس کا یاد رکھنا کہ کب اس کا فعل مضارع میں یعنی اس کا عمل کیا ہوگا اور فعل ماضی میں کیا ہوگا. تو اس سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، یاد رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہوا ہے؟ یہاں پر دیکھیے یعنی کہ اور اگر یہ حروف ماضی پر داخل ہوں تو ان سے مخاطب کو ندامت دلانا مقصود ہوتا ہے. جیسے حلا صلیت العصر، تم نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی. اسی لیے ان کو حرف تندیم بھی کہتے ہیں. تندیم تفعیل کا ہے مصدر، تندیم یعنی ندامت دلانا. اس وجہ سے کیا ہوا ہے؟ تم نے یعنی کہ حلا صلیت العصر، تم نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی. اس میں کیا ہوا ہے؟ ندامت دلائی گئی ہے. یعنی ہمیں پتہ چلا کہ ان حروف کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ابھارنا، رغبت دلانا، اور دوسرا جو ہے ملامت کرنا. فعل مضارع میں استعمال ہوگا تو ابھارنا اور رغبت دلانا معنی ہوگا، اور اگر فعل ماضی میں استعمال ہوگا تو پھر ندامت دلانا مقصود ہوگا. پھر کہہ رہے ہیں چھٹا جو ہے ہمارے پاس حروف غیر عاملہ، حروف توقع. حروف توقع قد ہے. یہ حرف ماضی پر داخل ہو کر ماضی قریب کے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے. حروف توقع میں کیا ہوتا ہے؟ حروف توقع ہمارے پاس قد ہے اور یہ ماضی پر داخل ہو کر کیا کرے گا؟ قریب کے معنی میں دے گا. قریب کے معنی دیکھیں، ماضی میں کوئی کام ہوا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا، تو اب کھانا کھایا کس زمانے میں، یعنی ماضی میں تو ہوا ہے لیکن تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے، 2 دن پہلے ہوا ہے، 2 سال پہلے ہوا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا. تو جب ہم قد ماضی پر داخل کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ قد کی وجہ سے اس میں ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ کام میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ بے شک کیا جاتا ہے، یعنی کہ ماضی قریب کے معنی دیتا ہے اور اس کا ترجمہ بے شک کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ایک معنی تحقیق کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے. اور مضارع پر داخل ہو کر تقلیل کے معنی دیتا ہے اور اس کا ترجمہ کبھی کرتے ہیں. جب ہمارے پاس ماضی پر داخل ہوگا تو یہ کیا کرے گا؟ ماضی قریب میں کر دے گا اس ماضی کو، اور کس کے معنی دے گا؟ تحقیق کے معنی دے گا. اور جب یہ مضارع پر داخل ہوگا تو تقلیل کے معنی دے گا، قلت، شارٹیج کے معنی دے گا، ٹھیک ہے. ترجمہ کبھی اور ترجمہ کبھی سے کرتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، اس طرح سے ترجمہ کریں گے جب قد جو ہے فعل مضارع پر داخل ہو. جیسے قد جاء زید، زید آیا ہے، یا بے شک زید آیا ہے. قد جاء زید، کیونکہ جاء کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور ماضی میں ہم نے پڑھا کہ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ یعنی تقریب کے لیے، قریب کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو ہے یہ تحقیق کے معنی پیدا کرتا ہے. تو قد جاء زید، زید آیا ہے، یا زید بے شک آیا ہے، یا بے شک زید آیا ہے، ٹھیک ہے. دونوں جملے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. ایک میں جو ہے کس کے معنی ہیں؟ یعنی قریب کے معنی پیدا ہوئے ہیں ماضی میں داخل ہونے کی وجہ سے، اور ایک میں تحقیق کے معنی پیدا ہوئے ہیں یعنی یہ کام ہوا ہے. اور دوسرا قد یجیء زید، اب یہ کیا ہے؟ فعل مضارع پر قد داخل ہوا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ فعل مضارع پر قد داخل ہو تو کیا کرتا ہے؟ تقلیل کے معنی دیتا ہے، قلت کے معنی. اب دیکھیے ترجمہ، زید کبھی آتا ہے، یعنی زید کا آنا ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، یعنی زید کے آنے میں قلت پائی جاتی ہے، کمی پائی جاتی ہے، صحیح ہے. اور کبھی مضارع میں بھی بے شک کے معنی دیتا ہے، جیسے قد یعلم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے.
یعنی کہ مضارع میں دو معنی ہوئے، تقلیل اور ایک جو ہے تحقیق کے معنی، جیسے قد یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دونوں کے دو معنی ہوگا، ایک فعل ماضی کے بھی دو معنی ہوگا اور فعل مضارع کے بھی دو معنی ہو گئے۔ اب سیاق و سباق کے اعتبار سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہمارے پاس قد جب مضارع پر داخل ہو رہا ہے تو پھر وہ تقلیل کے معنی دے گا یا پھر تحقیق کے معنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بات ہے قد یعلم اللہ، تو اس میں جو ہے دوسری والے معنی مراد ہو ہی نہیں سکتے، اس وجہ سے 100% جو ہے یہ والے مراد ہوں گے، صحیح ہے۔ تو سیاق و سباق کے اعتبار سے اور فاعل یعنی کہ اس کا فاعل کون ہے اور کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ فعل مضارع پر جب یہ خط داخل ہوا ہے تو یہاں پر تقلیل کے معنی مراد ہیں یا پھر تحقیق کے معنی مراد ہیں۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔